کا کیریئر بنا، کس خاتون کا کیریئر بنا، کس نوجوان کا کیریئر بنا، کون کامیاب ہوا، کس کا فیلئر ہوا، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کس نے سہرے باندھے اور کس کے ہتھکڑیاں لگی، کون سیڑھیوں پہ چڑھا اور کون کھڈے میں گرا، اس پر ایک نہ دو قسم نہیں، تین قسم نہیں، چار قسم نہیں، پانچ قسم نہیں، چھ قسم نہیں، 7 قسم نہیں، تو کتنی 10 جمع 1 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، 11 فرمایا کمل ہو جائے۔ میں جو قسم کا جواب سب اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، رب کائنات کی قسم، یہ نہیں کہ بولتا بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو کی ہو گیا جی، من گیا میں کہا ٹھیک آ کرو ٹھیک آ کرو، وہ میرے رب تیرے اوپر قربان جاؤں، اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا میرے بندو والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے اس کی روشنی، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی، والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی، والسماء وما بناہا، مجھے قسم ہے آسمان کی، دماغ پر ہتھوڑے ہلا رہا ہے۔ میرے بندے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، یہ بات میری سمجھ میں آئی ہوگا تھا نہیں؟ پھر اللہ کہتا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی، میری بات سمجھ میں آئی؟ کہتا نہیں۔ وہ کہتا والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، میری بات سمجھ میں آئی؟ کہتا نہیں۔ وہ کہتا واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی، میری بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو شامل کرتا ہے والسماء وما بناہا، مجھے قسم ہے آسمان اور آسمان کے رب کی، اب تو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ نہیں۔ پھر اللہ کہتا والارض وما طحاہا، مجھے قسم ہے دھرتی کی اور دھرتی کے بچھانے والے رب کی، میری بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے نہیں۔ پھر اللہ آخری قسم اٹھاتا ہے جو جذبات کو ہلانے والی، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے بجنے والی، گونجنے والی، جو ہم بھی کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم، اب تو مان، مجھے تیری جان کی قسم اور تیرے جان کو بنانے والے رب کی قسم، میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں یا اللہ، اب بتا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو میری اطاعت کے ساتھ پاک کیا اس کا کیریئر بن گیا، اور جو شراب زنا جھوٹ میں گم ہو گیا اس کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس ایک جملے پر 11 قسمیں، اس ایک جملے پر 11 قسمیں، اس ایک جملے پر میرے بندو میری بندیوں، کالو گورو عرب عجم، قد افلح من زکاہا، اسے پاک کرو گے، اس نفس کو دھوو گے تو تم کامیاب ہو، اور اسے گناہوں میں گندا کر دو گے تو تم ناکام ہو۔ قد خاب من دساہا، کوئی گٹر میں گر جائے نا، دسا لفظ ایسا ہے، لفظ اللہ تعالیٰ ایسا عجب سا ہے کہ لفظ دسا، لفظ کے اندر گندگی کا معنی چھپا ہوا ہے۔ کوئی آدمی گٹر میں گر کر نکلے تو اس کی کیا حالت ہوگی، کوئی گٹر میں گر کے نکلے تو کیا حالت ہوگی، اور کوئی واش روم سے نکل کے آئے تو اس کی کیا حالت ہوگی، کوئی تازہ نہا کے آئے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کوئی گٹر میں گر گیا تو کیا کیفیت ہوگی، ایک ستھرا، ایک گندا، ایک پاکیزہ، ایک ناپاک۔ میرا رب کہتا ہے جس عورت مرد نے اس وجود کو میرے حبیب کے طریقوں سے سجایا وہ پاک ہو گیا، وہ مجھے محبوب ہو گیا، اور جس نے اس وجود کو میرے نبی کے خلاف بغاوت میں استعمال کیا، میرے خلاف بغاوت میں استعمال کیا، وہ گٹر میں گر گیا، گندا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، مجھے نہیں چاہیے، دور کر دے میری نظروں سے، آگ میں ڈال دے، چاہے ابو لہب میرے نبی کا چاچا کیوں نہ ہو، ڈال دے اسے آگ میں۔ بلال کل ہے، کلوٹا ہے، غلام زادہ ہے، پر میرے حبیب کے رنگ میں رنگا ہے، میرے حبیب کے رنگ میں رنگا ہے، بنائے اسے مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا جائے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہیں۔ حرام
آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، جہاں مرے گا وہاں سے اٹھے گا. ایک آدمی اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، ایک آدمی اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، صرف ایک آدمی. بلال کی قبر شام دمشق میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال اٹھایا جائے گا. بلال اپنی قبر سے نہیں. تو سارے لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا. بلال میرے آگے صرف اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان محشر پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. دنیا میں تو نہیں سنی، آخرت میں سن لینا بلال کی اذان. پھر آپ نے فرمایا جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، شعر اولین آخرین جنت کے دروازے پر ہیں. جنت کا دروازہ بند ہے. 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے دوزخ کے. اس سے پتہ چلتا ہے دوزخ چھوٹی ہے، جنت بڑی ہے. دروازے پر آئے، دروازے بند، 8 بند. کیا کریں، اندر کیسے جائیں؟ 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے اندر سے پاک، ایک سے وضو کریں گے ظاہر پاک. پانی پینے کے بعد پخانا نہیں، پیشاب نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، نفرت نہیں، لڑائی نہیں. اور وضو کرنے کے بعد چہرے پر کبھی کوئی میل نہیں، کوئی جھریاں نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، چہرے نورانی. ہاں بھائی جنت چلو گئی، جنت چلو گئی، جنت چلو گئی. اور بھائی چلیں ابا آدم کے پاس، آبا جان دادا جان اندر لے چلیں. تو کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، لے جانے والا کوئی اور ہی ہوگا، میں نہیں لے جاتا. پھر دوسرے نبی، پھر تیسرے نبی، پھر چوتھے نبی، پھر 5ویں نبی، پھر 6ٹھے نبی. ہر نبی سے ہوتے 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 اگر اللہ چاہتا تو سب سے پہلے ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا. لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا حبیب میرا حبیب میرا حبیب ہے. ہاں تم ایک ایک یورو جوڑ دو، کہتے ہو پاکستان پلاٹ خریدنا ہے، گھر بنانا ہے، بچے پڑھانے ہیں، تو تم ایک ایک سنت بھی تو جوڑو کہ کل تمہیں قیامت میں میرے نبی کا سامنا کرنا. ایسا تھا نا کبھی سنت بھی کوئی گال نہیں جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں ہوگا. ظالموں یہ کہاں سے بات کہتے ہو؟ محسن کے لیے ایسی بات کی جاتی. کوئی ہے ایسا محسن دھرتی میں دکھاؤ. اپنی امت کے لیے کہہ رہا یا اللہ یہ بھوکے انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ خوف زدہ انہیں امن عطا فرما. یہ تمہارے لیے دعا ہے. اور اپنی اولاد کے لیے، تو اپنی اولاد کے لیے دکھ مانگتا. پھر جن کو آپ کہا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، جن کا آپ کہا کرتے تھے جنت کے سردار حسن حسین، جن کو آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے تو سارے سوئے ہوئے تھے، تو حسن کی آنکھ کھل گئی. تو آپ نے حسن نے پانی مانگا ماں سے، تو آپ نے بیٹی کو اٹھنے نہیں دیا، گلاس اٹھایا اور گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گیا. ایک بکری کھڑی تھی مریم حضرت علی کی، اس میں تو گوشت نہیں تو دودھ کہاں سے آتا، لیکن میرے نبی نے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا ویسے بھر گئے. تو آپ نے گلاس پورا تازہ دودھ سے بھرا اور اندر آئے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے. حسین حسن سے زیادہ ایکٹیو تھے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے. تو آپ نے کہا تم پیچھے ہو جاؤ. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تب جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیے گا، جس نے بعد میں مانگا بعد میں پیے گا. پھر آپ نے دونوں کو دودھ پلایا، بیٹی کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر اس سے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں. اور اس سارے واقعے میں علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، وہ سوئے. تو آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پہنچو ایک ہی جگہ ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے. اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کو آپ گود میں لے کے سینے سے لگاتے تھے، کبھی ان کا ماتھا چومتے، کبھی ان کا ہونٹ چومتے، کبھی ان کا سینہ چومتے، کبھی ان کی کمر چومتے. کبھی گھر میں آتے اور فرماتے کدھر ہیں میرے بچے، تو اماں ان کو بھیجتی، اماں بھیجتی تو بھاگے بھاگے آتے. تو آپ ان کے لیے تھوڑا فرماتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے. پھر یوں کر کے کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ ایسے کھیل رہے تھے تم میں آ جاؤ،
یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو کہ جنت کا قصہ ہی مک جاوے، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو کہ سزا دا تصور مک جاوے، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے کیڑوں سے لڑ کے دکھا دو، یا منکر نکیر کو قبر سے دھکا دے کے دکھا دو۔ یہ نہیں کر سکتے ہو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ۔ ہر کوئی مرتے لگتا تھا نہیں، میرا باپ فوت ہو رہا تھا کہ میری دھیاں میں ملاؤ، وہ ایک ملتان کی گیا تھا زبر، اور میری دھیاں تو میں ملاؤ، اور میری دھیاں تو میں ملاؤ، یہ آندھا آندھا میرا پیٹ ہو گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، جبریل ہاں کیا کہتے ہو؟ کہ اللہ تو ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ نے کہا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ حسن حسین کے ساتھ جو ہونا وہ میں دیکھ لیا ہے، وہ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں میرے گھر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کا خون میرے باپ کا پانی ہے، ان کے جسم کی بیٹی میرے گلشن کی کھاد ہے، میں اس سے نہیں روکوں گا، میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اللہ سے پوچھ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے؟ کون امت؟ وہ جنہوں نے شراب بیچنی ہوتی ہے میں بیٹھ کے، جنہوں نے جھوٹ سود زنا شراب کی حد کر دینی ہے، وہی امت۔ کوئی جنید بغدادی نہیں، کوئی رابعہ بصری نہیں، کوئی عبد القادر جیلانی نہیں، میری امت قیامت تک آنے والی امت۔ کیا اللہ سے پوچھ کیا؟ یا رسول، یا رسول، اللہ آپ کو جزائے، اللہ آپ کو جزائے، میرے رب کی عزت کی قسم۔ دیکھو میں بڑے دکھ سے یہ بات، اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا تو آج تم اور میں بندر خنزیر ہوتے، کتے بلے کتیاں پھر رہی ہوتی، کتے پھر رہے ہوتے۔ اس کو دعا ان کے درجے انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پہ درود پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارے نجات ہے۔ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں گا کہ رہوں گا۔ تو جبریل اوپر گئے، ملک الموت کھڑے رہے، جواب آیا میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ کہ الآن کرعین، ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے گناہ کریں گے، بندر نہیں بناؤں گا، خنزیر نہیں بناؤں گا، پتھر میں لگا نہیں دوں گا، ہواؤں سے اڑاؤں گا، تیرے ہاتھ سے رکاوٹ بن جائے، تیری دعائیں رکاوٹ ہوگی۔ یہ تو میرے رب کی قسم، مچھلی کھائی لوگوں نے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ تو یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو ذلیل کرے گی اولاد کو قیامت آ جائے۔ تمہارے اس دیش میں کسی کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، بیٹی کسے کہتے ہیں، بہن کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں؟ یہاں صرف یورو کی قیمت ہے، اور یورو کی قدر اور یورو کا وزن ہے۔ یورو کے علاوہ تمہیں دائیں بائیں کچھ نہیں نظر آتا۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ پوچھو اٹلی میں رہنے والی ماں سے اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ چھوڑو اٹلی کو، پاکستان جاؤ، جا کے پوچھو۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا زندگی بھر، ایک لڑکی ماں کو کہہ رہی تھی پھونک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ پھونک نہیں، بیٹی کری ماں، پھونک نہیں، ماں جو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبئی اما جی نماز کس سے پڑھتا، تسا فرماؤ، حکم دے۔ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے شراب پینا، شراب بیچنا۔ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کاروبار کرنا۔ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔
مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات چھوڑنا۔ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کمائیوں میں گھسنا۔ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے رشتے ناطے توڑنا، بحث پالنا، جوا کھیلنا۔ کیوں نہیں وہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا؟ جاؤ اس کے لیے، جاؤ اس کے جا کے در پر شکریہ ادا کر کے آؤ۔ یہ تو دنیا ہے۔ جب پیغام مل گیا تو ہم نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن جاتے ہوئے پھر اپنی امت کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت اٹلی میں رہو، کارگل میں رہو، روم میں رہو، میلان میں رہو، انگلستان میں رہو، سوئٹزرلینڈ میں رہو، پاکستان میں رہو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ چھوڑتی تو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا میں حسین چھوڑتے۔ جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کر کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز پڑھنے دو۔ کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں ماریں گے۔ ان کا جو نہیں تیار، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ پھر نماز کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم اگر وہ لشکر 72 آدمیوں کا قافلہ نماز چھوڑ دیتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن پیغام ادھورا جانا تھا۔ یہ پیغام دینا تھا کہ ہر حال میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس زخمی لشکر میں تاریخ میں نہ کوئی ایسی جنگ ہوگی نہ ہوئی، نہ ایسے نمازی آئیں گے نہ آئے۔ یا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر کی نماز سے پہلے شہید کر دیا گیا، صفایا ہو گیا، نہیں چھوڑی۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو میری امت نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب تک سر نہیں رکھیں گے نہیں مل سکتا اللہ کا تعلق۔ 700 دفعہ میرے رب نے قرآن میں نماز کو دہرایا ہے، 700 دفعہ۔ ایک واری بڑے بندے کی گل آ جائے تو بندہ سر نہیں چاہ سکتا، 700 واری حکم آ رہا تو جی پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ کوئی وفا تو نہ ہوئی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنکھوں کی قیمت تو کہیں سے لگواؤ، کتنی ہے؟ 26 کروڑ بلب آنکھوں میں جل رہے ہیں، یا کوئی ایک بلب، تو ایک بلب اللہ بجھا دے، پوری دنیا سے خرید کے لا کے دکھا دو۔ اسی کو سجدہ نہ کروں کہ میں تھکتا ہوں تو سلاتا ہے، میں اٹھتا ہوں تو کھلاتا ہے، اسی کو سجدہ نہ کروں۔ 400 500 1000 2000 یورو کے لیے کیسے تم فنا ہو جاتے ہو، کیسی جاب کرتے ہو؟ آنکھوں کا بل تو کہیں سے لے کے دکھاؤ، کانوں میں فون لگے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں، ایک ٹیلی فون کا بل دیتے ہوئے پسینہ آتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ میری زبان بول رہی ہے، اس کا تو بل کہیں سے لاؤ۔ میرے گھٹنے مڑتے ہیں، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ میرے ہاتھ میں حرکت ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ میں کھاتا ہوں، اللہ مجھے ذائقے دیتا ہے، اس کا علم تو کہیں سے لاؤ۔ پاکستان میں ایک مریض ملا، کہا جی میرے منہ میں مٹی ہو یا روٹی ہو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تمہیں ذائقے دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ تمہارے پیشاب کو آسانی سے نکال دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ تم گناہ کرتے ہو، تمہارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ۔ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔
دوسرا پیغام وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، ظلم زیادتی نہ کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، کمزوروں پہ، میری امت کے کمزوروں پر، میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے فقیروں پر، میری امت کے غلاموں پر ظلم زیادتی نہ کرنا، مظلوم بن کے مر جانا میں سفارش کروں گا، ظالم بن کے نہ بننا، ورنہ میں مدعی بن کے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مظلوم کا ساتھی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کا منکر بھی ہے، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ۔ میرے نبی نے سارا دین 2 جملوں میں بتایا، السلام وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ظلم زیادتی نہ کرنا غریبوں پر۔ ظلم زیادتی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو تھپڑ مارو، کسی کو گالی دو، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا بھی ظلم ہے، غلط بیانی بھی ظلم ہے۔ اور جب میری بات یاد رکھنا، 3 چیزیں جس قوم میں ہوں، تو میں پوری سیرت کا اور پورے قرآن کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، ایک قانون کہ دنیا میں عروج کیسے آتا ہے اور دنیا میں زوال کیسے آتا ہے، اس کا میں تمہیں خلاصہ بتا رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں، میں اس کو حرف آخر نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بشر ہوں، ایک عام انسان ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ تاریخ، سیرت، قرآن سے میں نے عروج و زوال کا جو نچوڑ نکالا ہے، سارے اسباب 3 میں جمع ہیں، سارے عروج کے اسباب 3 میں جمع ہوتے ہیں، سارے زوال کے اسباب 3 میں جمع ہوتے ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، اسے زوال نہیں آ سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں، جس قوم میں عدل ہوگا، جسٹس، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ اللہ کے بھی منکر ہوں، موت کے بعد کے فیصلے اور ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، وہ قوم ہلاک ہو کے رہے گی، چاہے ان کے ماتھوں پہ محراب ہوں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، قوم ہو یا فرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اگر اس میں ظلم ہے، اگر اس میں جھوٹ ہے، اگر اس میں دھوکہ ہے، یہ عزت بھول جائے، یہ راحتیں بھول جائے، یہ جنت بھول جائے۔ جس میں سچائی ہے، جس میں عدل ہے، جس میں دیانت ہے، یہ ذلت بھول جائے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان ہے تو جہنم بھول جائے، اسے جہنم میں کوئی نہیں لے جا سکتا، اسے اللہ جنت کا ہی راستہ دکھائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میں کیا کروں، مسلمان کا نام ہی دھوکے باز پڑ گیا ہے، مسلمان کا نام ہی جھوٹا مکار پڑ گیا ہے۔ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور تمہارے ہاں تو یہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں، کوئی اکیلا رہتا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، کچھ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو میرے دیش میں سسرال والے بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کی کہانیاں تو میں سناؤں تو پتھر پگھل جائیں، جنگلوں کو آگ لگ، سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ سسرال میں بچیوں پہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے۔ خامن کا ظلم الگ، ساس کا ظلم الگ، سسر کا ظلم الگ، اور اس کے خامن کی بہنوں کا ظلم الگ۔ کیونکہ جب دین میں کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے مسائل، حضرت یہ ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی تعویذ بتا دیں۔ بچیوں کے
آنسوں نے مجھے پگھلا کے رکھ دیا، اس کو کوئی ظلم ہی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے بیٹی کی کیا قیمت بنائی ہے، ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کے شادی کر دے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، اور فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ میں کیا کیا دکھڑے رہوں تمہارے سامنے، ان کا تو فیملی سسٹم ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ اس طرح برباد ہو گئے، نہ بیوی رہی نہ خامد رہا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ٹیشو پیپر کی طرح جی بھر گیا تو ادھر اس کا ادھر۔ تمہارا کوئی تھوڑا فیملی سسٹم ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے ماں کو کیسے مقام دیا، باپ کو کیسے مقام دیا، بیوی کو کیسے مقام دیا۔ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ ہو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ ہو، یہ میرے نبی کی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کہا ہے حارثہ تو مدینے میں بیٹھا چنگا بھلا، جی تلاوت ہی تھے کتنے 3-4 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا اسپیکر ساؤنڈ سسٹم، مدینے میں حارثہ قرآن کھولتا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا جب یہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ یہ بیوی کو نہیں خدمت کرنے دیتے تھے ماں کی۔ میرا ماحول یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری ماں نو سلام کر، میری ماں نے روٹی پکا، میری ماں نے چاہ بنا، میں ماں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اپنی بیوی پر سارا بوجھ ڈال رہا ہوں۔ تو یہ حارثہ کیا کرتے تھے، بیوی سے فرماتے تھے یہ میری امانت ہے تیری نہیں، میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اب روٹی خود بناتے، سالن خود بناتے، اور پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے، ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جوئیں نکالتے۔ اللہ نے کہا چل جنت میرے حارثہ کی قرآن سن۔ حدیث میں آتا 2 صحابہ جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہیں گزرا، ایک حضرت عثمان جیسا، ایک حضرت حارثہ جیسا۔ ماں باپ کا اپنا مقام ہے لیکن ان کی وجہ سے بیوی پر ظلم تو نہ ہو، کسی کی بیٹی کو لائے ہو، ایک بول پر اٹھا کے لائے ہو۔ ابھی تمہارے یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کا کیس میرے سامنے آیا، پگل کے میں رہ گیا، 19 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، جاتے ہی سسرال نے شرط لگا دی بیٹے پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں۔ بیٹے بیٹی کا سارا سپرم مرد سے آتا ہے، عورت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ بچی پیدا ہو گئی، انہوں نے پاؤں پکڑے، رو رو دہائیاں دی، انہوں نے طلاق دے کے گھر بھیج دیا۔ وہ 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو کے متعلقہ ہو کے گھر بیٹھ گئی ہے، اور ہمارے یہاں کسی بچی کو طلاق ہو جائے کون اس کو پوچھتا؟ میرے نبی نے صرف ایک تمہاری لڑکی سے شادی کی، باقی سمجھا بیوہ یا متعلقہ یا بیوہ یا متعلقہ۔ تمہیں قانون دیا کہ بچیوں کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے کوئی الٹ اور بتاؤں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ وہ کیا کہا جس کی بیٹی اجڑ کے گھر واپس آ گئی، یا طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بڑا صدقہ ہے کہ وہ بیٹیاں بوجھ بن جاتی۔ میں نے یونیورسٹی میں بیان کیا، ایک بچی نے پیغام دیا، میں اندر بیٹھا تھا ان کے چانسلر کے کمرے میں کہ جی میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں باہر آ گیا ایک کمرے میں، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں سمجھا کہ شاید میرے کسی بیان کی بات کا اثر ہے، رو رہی۔ جب اس کے تھوڑے آنسو تھے میں نے کہا بیٹی کیا بات؟ کہ مولانا اب ہر معاشرت کی ہر چیز پر آپ روشنی ڈالتے ہیں، کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں، میں نے کبھی آپ کے بیان میں نہیں سنا کہ جن بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان پر بھی کبھی آپ نے کوئی بات کی ہو۔ تو میں پانی ہوگا کہ واقعی میں نے یہ مضمون کبھی نہیں چھیڑا تھا۔
ویسے میں عورتوں کے، ماں کے، بیوی کے، بہن کے، بھائی کے بتاتا ہوں، میں یہ وہ مضمون بتاتا ہوں جو عام طور پہ نہیں بتایا گیا. صرف نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ، حج عمرہ بس یہی دین ہے. اور چندہ مانگنے والے آ کے کہتے اتنے مسیت بن دی پی ہے، سانو یورو جو تھوڑی جنت واجب ہوگی، وہاں جا کے اپنا گھر بنا لیں. اے ہے میں یقین مانو بھائیو، میں اتنا رویا نہ، میں اب بھی میں نے کہا بیٹی تم متعلق ہے؟ جی میں متعلق ہوں. تمہیں کیوں طلاق ہوں؟ کہ ہم میاں بیوی بہت خوش تھے. پھر ہمارا سسر کہتا تو میں نے چنگی نہیں لگ گئے انہوں طلاق دے گئی. اپنے باپ سے مجبور ہو کر میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی. میرا کوئی قصور نہیں، یہ میرے دیس کا ظلم ہے. میں کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں؟ میرے نبی کو میں بیٹیاں دی، بیٹے لے کے اٹھا لیے سارے بیٹے اٹھا لیے. پھر 3 سے اولاد نہیں دی. زینب سے اولاد ہوئی، ان سے آگے نسل نہیں چلی. امیمہ، اب حضرت امیمہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ اب ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، با جماعت نماز. اور امیمہ حضرت زینب کی بیٹی کو اپنے یہاں اٹھایا ہوا تھا، یہاں، اور نماز ہو رہی ہے، یہاں اٹھایا ہوا ہے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے ان کو نیچے بٹھا دیتے، پھر سجدہ کر کے اٹھتے تو امیمہ کو پھر اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے تھے. میرے نبی نے بچیوں سے یوں پیار کیا. فاطمہ سے نسل چلی، امیمہ آگے ان سے نسل نہیں چلی. 2 بیٹیوں سے اولاد نہیں، رقیہ ام کلثوم کی اولاد نہیں، زینب سے اولاد آگے نسل نہیں چلی. نسل فاطمہ سے چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی فاطمہ کی طرف سے. اللہ نے بیٹیاں دے کر ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ میں یقین یہاں کی عورت بھی بڑی مظلوم ہے. جو بچی 11 سال کی عمر میں خامن کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے وہ 50 سال تک ڈھونڈتی پھرتی ہے اور مرد کا کھلونا بنتی رہتی ہے اور اسے خامن نہیں ملتا. میں تو ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی میرے آنسو نکل آتے کہ کس قدر مظلوم ہے یورپ کی لڑکی. اس کو خامن نہیں ملتا ہے، بیٹا کوئی نہیں ملتا، بیٹی کوئی نہیں، زندگی بھر وہ جاب کرتی ہے. معاشرے کی دکھتی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اس بچی نے مجھے بہت رلایا. پھر اس کے بعد سے میں نے اس مضمون کو بیان کرنا شروع کیا. یہ پچھلے سال کی بات سے میرے نبی نے 2 باتیں فرمائیں کہ ایک اللہ کا تعلق ہے وہ عبادت نماز، ایک وہ نہ چھوڑنا. ایک بندوں کا تعلق ہے وہ ہے عدل و انصاف، رحم دلی، ایک وہ نہ چھوڑنا، ظلم نہ کرنا. 3 چیزوں پہ زوال آتا ہے، ظلم پر، جھوٹ پر، خیانت پر. 3 چیزوں پہ عزتیں آتی ہیں، عدل پر، سچائی پر، دیانت پر. اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنو، راحت بنو. اپنے بچوں کو حلال کھلانا اور گھر والوں سے حسن سلوک. 7 دن نماز یوں بیٹھے تھے، اب اللہ کے نبی کی خدمت میں یوں کر کے بیٹھے تھے، ایسے یہ ہاتھ ایسے تھے، ایسے یوں بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے نبی کی ہاتھ پہ نظر پڑ گئی تو ہاتھ پر نشان تھے. آدمی کسی چلائے نا، کسی تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، ادھر نشان پڑ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ساتھ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، سارا دن کھیت میں کام کرتا ہوں، باغ میں، تو اس سے یہ میرے ہاتھ سخت ہو گیا، نشان ہے. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، سب کو دکھاتے ہوئے اس کو یوں چوما. بہت ساری فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانا، حلال ہر جگہ آئے گا، حلال ہر جگہ آئے گا. یہ صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانے کے لیے تھک کر گھر واپس آتا ہے. صبح گیا تھا اور شام کو تھک کر آ کر جب وہ گرتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے رب نے اپنی رضا صرف نماز روزے میں نہیں رکھی. اگر اس کی ایمان کے بازار میں بیٹھو تو وہاں بھی اللہ راضی ہو رہا ہے. صرف حج عمرے پہ جنت نہیں ملتی. تم اپنی جاب میں دیانتداری سے کام کرو، گھر میں آ کر بچوں سے، بیوی سے حسن سلوک رکھو، تمہیں اس پر بھی جنت ملی.
وہ ایک مبارک زندگی ہے جس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب. پاکیزہ کرنے کے لیے کون آیا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اے میرے حبیب میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں، جو آپ کی مان کر چلے گا وہ پاک ہو جائے. جسم کا میل دور کرنے کے لیے صابن ہے، پانی ہے، اور روح کا میل دور کرنے کے لیے میرے حبیب کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہم تک پہنچائی، اور اس سے اس سورج پہ تو بادل آ جاتے ہیں، نظر نہیں آتا. چاند ڈوب جاتا ہے، نظر نہیں آتا. لیکن میرے نبی کا سورج، میں کس سے تشبیہ دوں؟ سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، میرا نبی تو بے آگ ہے. میں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، اور میرا نبی بے داغ ہے. نہ آگ ہے نہ داغ ہے، وہ بھی اپنی ذات میں بے مثال ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھیں ہیں. الحمدللہ. جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائے، اس کی نقل اتارنے. ہمارے پاکستان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں ہر بیان میں یہ بات ہو رہا ہوں. بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے، ہندوستان کا بھی یہی حال ہے. بیٹھے ہوں گے بنگالی بھی، انڈین بھی، پاکستانی بھی، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو تم اپنے نبی کی نقل مارو، اللہ پاس کر دیتے. خالی نقل اتارو کہ اندر تک ٹھیک ہے نہیں، ہونے دو. تم اپنی نقل ایک دفعہ اتار لو. اللہ کو پیار ہے اپنے حبیب سے، جہاں اس کی مورت نظر آئے گا دیکھ سکتا. پاکستانی فوجی انڈین فوجی کی وردی پہن کر چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈین فوجی پاکستانی فوجی کی وردی پہن کے آفس چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی ہلچل مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ یہ کس روپ میں آئے ہو؟ کہ میرا اندر دیکھو بالکل ٹھیک. تو تیرے اندر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے. ہم تو تیرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ تیرا ظاہر دشمن کا روپ ہے. پکڑو اس بدباز. اللہ نے ایک سے پیار کیا، اس کے ایک ادا سے پیار کیا، اور اتنا میرے نبی کی زندگی کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، حدیث کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ کی چھوٹے چھوٹے جس باڈی ہر ایک کی نہیں، بعض آدمی کی نا ایک باڈی حرکت ہوتی ہے. کبھی کسی کا انگوٹھا حرکت یوں کرتا رہتا ہے، کوئی انگلی ایسے کرتا رہتا ہے، کوئی آنکھیں یوں کرتا رہتا ہے. میرے نبی کی ایک باڈی لینگویج تھی، ایک باڈی حرکت. جب آپ تشریف فرماتے تھے اور لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو آپ یوں کرتے رہتے. یہ میری کوئی شریعت کا حصہ ہے. اگر یہ مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا ہے، پر جس سے عشق اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ ہاتھ ہی انگوٹھا جس نبی کی اتنی بات بھی محفوظ ہو، اس کی زندگی محفوظ نہیں. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں آتی تھی اور یہاں کونے ٹیکی ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی کا ناراض ہوتے تھے تو کبھی خواہ کرتے تھے، غیرت کیا ہو یا اظہار کیا ہو. آپ کی ناراضگی، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ آپ ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ کی نظر پڑی کہ انس آ رہے ہیں تو آپ یوں ہو جاتے ہیں. یہ ناراض. ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ یہاں سے دیکھا ان کو آتے ہوئے تو یوں ہو جاتے.
اور ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی تھی، انہیں کی تربیت کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا تھا۔ آپ زندگی بھر اپنی وجہ سے کسی سے ناراض ہوں گے، کبھی محفل میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، 1 گھنٹے کی محفل ہو یا 10 گھنٹے کی، آپ ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی کا دل مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو اشارہ کرنا تھا تو ایسے انگلی کا اشارہ نہیں فرماتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے۔ تو آپ کو متوجہ کرتا تھا تو صرف گردن ٹیڑھی کر کے نہیں متوجہ تھے، یا رسول اللہ، آپ پہلے یوں ہوتے تھے، کتنا مشکل کام ہے، ہمارے پاس کا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو قاب قوسین اور ادنا پر پہنچا ہوا ہے۔ تو ادھر سے کہتا یا رسول اللہ، تو ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ پورا یوں ہوتے تھے، ادھر سے کسی نے کہہ دیا تو پھر آپ اس کی طرف یوں ہوتے تھے۔ کوئی آپ سے کہتا میں نے بات کرنی تو ادھر سے آپ تو یوں ہو جاتا۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا بھائی ذرا مختصر گل کر میں ذرا مشغول بیٹھا، ادھر سے آئے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اپنے حبیب کی جمع کر کے ہمیں پہنچا دی تو زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، جاؤ سیکھو، اللہ کے حبیب کی زندگی میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو۔ اللہ کی قسم جدھر سے جاؤ گے نور ہی نور پھیلے گا کہ میرا نبی نورانی، اس کے طریقے نورانی، اس کے بول نورانی، اس کا وجود نورانی، جدھر سے گزرو گے روشنی بن کے گزر جاؤ، اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے، تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں گے، تمہیں دیکھ کر نافرمانوں کے ہاتھوں سے جان چھوٹیں گے۔ اپنے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ۔ لڑکی میک اپ کے کرتی کیسے لگ رہی ہوں، آج مجھے اپنے آپ ہاں بیس کوٹ کیوں لگ رہی میری، تو اللہ کہتا میرا بندہ اوروں کے لیے سجتا رہتا ہے کہ میرے لیے بھی تو سج کے آیا ہے۔ تو تزین للناس فهل تزینت لاجلی، لوگوں کے لیے سجتے رہتے کہ میرے لیے بھی تو سج کے آؤ۔ اب میں اپنے رب کے لیے کیا سج کے ہوں کہ میرے محمد کا روپ بنا کے آگے بچے سج گیا، ظاہر بھی بات، دکان بھی، تجارت بھی، شادی بھی، ہر چیز میں اپنے حبیب کا طریقہ لاؤ اور کل قیامت کو اس کے ہاتھ میں حوض کوثر سے پانی پیو اور پھر اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ جو میں نے کہا تھا جب سورے آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جنت میں کیسے جائیں، جنت میں کیسے جائیں، جنت میں کیسے جائیں، میں بیچ میں کٹ کر کے دوسری طرف چلا گیا تھا بات کو، آخر میں اس کو لا رہا ہوں کیسے جائیں، ایک ایک نبی ہو رہا ہے، ایک ایک نبی ہو رہا ہے، ایک ایک نبی، سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت جنت میں تو لے جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام پردہ اٹھائیں گے، پہلے ہر نبی کہے گا بھائی ساڑھے واسطہ کم کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، البتہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ آج کون کھلوائے گا؟ کبھی حضرت جی چلو 10,000 ٹوٹو تھک مرے ہیں، تو آپ فرمائیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، بس محمد مصطفیٰ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتے۔ تو یہ سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آئے گا، کہے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، دروازہ کو کھلوائیں۔ تو آپ فرمائیں گے مجھے دیکھو انا لہو، میں کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، پھر میرا رب عرشوں سے کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل توقع اشفع تشفع، اے میرے حبیب سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، شفاعت کر، قبول ہوگی۔ تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی تدخلها، جب تک میرے حبیب آپ کا قدم نہیں پڑتا کوئی جنت میں نبی بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ کہیں گے اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، سبز پر ہوں گے اور آ کر یوں لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، تاکہ آپ اس کے اوپر یوں تشریف فرما ہوں۔ اس کی رسی لگام وہ نیچے زمین پر گر جائے گی۔ زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان ڈرائیور نوکر خادم آئے گا
جو رسی پکڑ کے آگے آگے چلے گا۔ اب یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ ہوک اٹھے گی، میرے ہاتھ سے چل چلا، میرے ہاتھ سے چل، لہٰذا سارے یوں دیکھیں ایک دوسرے کو آپس میں، میرے خیال ہے ابو بکر کو پکڑائی جائے، نہیں عمر پکڑیں گے، علی پکڑیں گے، عثمان پکڑیں گے، نہیں حسن حسین وہ پکڑیں گے۔ میرے رب کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلاؤ۔ بلال آئیں گے، آج دیکھو غلام کی شان دیکھو، کہا کا بلال میری سواری کی رسی پکڑے گا اور میں چلوں گا اور میں دروازے پہ دستک دوں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد رسول اللہ، وہ کہے گا یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے تو میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں گے، فقیر لوگ غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں گے۔ رب نے عجب حدیث سنائی، آج ان کا میں دیکھوں گا کہ ایک عورتوں کی جماعت آئے گی اور مجھ سے آگے نکل جائے گی، میں کہوں گا ارے بیٹی ہو تم کون ہو، بیٹھنے ندی سے بھی آگے جا رہی ہو، تم کون ہو؟ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اولاد کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں ہی دبا دیا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے سے بھی آگے آگے جا رہی ہیں۔ اب پھر آپ نے کہا ایک میرا امتی ایسا ہے انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا تشریفا مبارکا۔ آپ نے فرمایا ایک میرا امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے یوں کھلیں گے، کھلے تو پہلے ہی ہیں، 8 دروازوں سے آواز آئے گی حضرت ادھر، حضرت ادھر، حضرت ادھر۔ جیسے کوئی عام آدمی آ جائے تو یہ آپ میری گاڑی میں بیٹھے یا میری گاڑی میں بیٹھے یا آپ میری گاڑی میں بیٹھے، تو 8 دروازے حضرت ادھر، حضرت ادھر، حضرت ادھر، جناب ادھر، حضور ادھر، آرا سرکار ادھر۔ تو سلمان فارسی یوں ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شانہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، فقلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، کہا گیا یہ قریشی کا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت کہ ایک اینٹ موتی کی تھی، ایک یاقوت کی تھی، ایک زمرد کی تھی۔ تو جب میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا انت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، حاضر باش میرا رفیق عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، وہ سینے کے قریب کیا فرمایا یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، فبكى وقال رضيت یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ پکڑا اور یوں کیا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ 10 آدمیوں کے بارے میں آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ۔ ان 10 کے بارے میں آپ نے کہا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن اور سعید بن زید، یہ سب جنتی ہیں۔ اے لوگوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں، میں ان سے راضی جا رہا ہوں، میں ان سے راضی جا رہا ہوں۔ طلحہ ہے احد کی جنگ میں شکست ہو گئی، چچا شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے چاروں طرف قریش مکہ نے گھیرا ڈالا اور تابڑ توڑ حملے، چند صحابہ نے وہ تاریخ لکھی
جو شاید کس کو دکھ پائے گا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبادہ بن صامت، عباد بن بشر، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، یہ 12 آدمیوں نے وہ تاریخ لکھی ہے، قیامت تک ایسی تاریخ نہ لکھی جائے گی تو قریش کا پورا لشکر، یہ 12 نے ہمارے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، گھیرے میں، اور آپ پر حملے ہو رہے تھے کہ آج قتل کر کے چھوڑیں گے، اور یہ 12 آدمی 1000 آدمی کو روک کے کھڑے ہوئے تھے، 12 1000، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جدھر سے تیر آتا تھا آگے ہاتھ کر رہے تھے، جدھر سے تیر آتا آگے ہاتھ کر رہے تھے، یہاں تک ان کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا تو قتادہ بن نعمان آگے کھڑے ہو، قتادہ بن نعمان، اور انہوں نے آگے کھڑے ہو کر تیروں کو ان کو زرت تو آگے ہی ہوتے رہے، لیکن ایک تیر مقدر سے آیا اور آنکھ میں لگا، اور آنکھ میں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، نہ لوہے کا نہ کسی اور کا، وہ اندر چلا گیا، تو انہوں نے بے بسی سے مڑ کے اللہ کا نبی کو یوں دیکھا تو آپ کے بے سوختہ آنسو نکل آئے، کیا بالکل جوان تھے قتادہ بن نعمان، اور ابھی بھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی رونے لگے کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی یہ آنکھ دوسرے بھی سے زیادہ حسین بنا، یہ کہہ کر آپ نے یوں نکالا تیر، اور اوپر جو قیمہ بنا تھا آنکھ کا وہ کٹھا کیا، اس کو یوں اٹھایا انگلیوں میں اور یوں رکھا، اور اوپر ہاتھ رکھا کہ یا اللہ اسے دوسری سے حسین بنا دے، ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمکدار بن چکی، خوبصورت بن چکی۔ تو صحابہ تیر تلوار پر تو نظر رکھے ہوئے تھے، ایک عتبہ بن ابی وقاص، عجب جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص سر پھڑ کی بازی لگائے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص وہ سر پھڑ کی بازی لگائے ہوئے اللہ کے نبی کی دشمنی میں، اس کا وقت نے پتھر اٹھایا اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ تیر تلوار کو دیکھ رہے ہیں، پتھر سے غافل ہیں، تو اس نے ایک طرف سے اوپر زور سے جو پتھر مارا تو ان کے نظروں میں آنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر کے نکلا اور سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پر لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے گئے، اور پیچھے کھڈا تھا اس کا کنارہ یہاں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، کان ٹوٹ گئے، سارا خون و خون ہوا، صحابہ سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے، تو سہل بن حنیف بھاگے عتبہ بن ابی وقاص کے پیچھے کہ آج یا میں نہیں یا یہ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سب یہ رونے لگے، 10-12 نوجوان سب رونے لگے، تھوڑی دیر میں آپ کو ہوش آیا تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، اب آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم سگا بھائی سے نہیں بول رہا، اولاد ماں باپ سے نہیں بول رہی، میاں بیوی آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، باپ بیٹا آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، کس کی امت ہو، کس کی امت ہو، ظرف دیکھو اس کا، فلم درگزر دیکھو اس کی، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائے تو کرتے نا، کبھی نہیں چاہیے کہ دانت ٹوٹ گئے، جسم لہو لہان ہوا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہون بیڑی بڑھ گئی نہ نہیں، کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، اس حال میں بھی بد دعا نہیں دی ہے۔ اتنے میں سہل بن حنیف آئے اور عتبہ بن ابی وقاص کا کٹا ہوا سر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ اس وقت وقت کا سر ہے جس نے آپ کو پتھر مارا، تو جب دیکھا کیا مقابلے کی ہمت نہیں ہے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی کو اٹھایا، چونکہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، کندھے پر اٹھا اور دوڑ لگائی، تو قریش نے آپ کے پیچھے دوڑ لگائی، جب وہ سر پہ چڑھ آئے تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا، کیونکہ آپ بالکل بے سکت ہو بے ہمت ہو گئے، تو پیچھے مڑ کے ان پہ حملہ کیا ہے، اس اکیلے اللہ کے شیر نے 50 کو پیچھے ہٹا گیا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، پھر دوڑ لگائی، پھر پیچھے قریش بھاگے، پھر سر پہ چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا اور پھر اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ پھر ان پہ حملہ کیا ہے، وہ 40-50 کا جتھا تھا، اس اکیلے شاہ سوار نے 40-50 کے منہ پھیر دیے، جو وہ پیچھے بھاگے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ،
اوجب طلحہ، طلحہ تیرے پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اتنے میں پھر قریش چڑھ آئے، اب اونٹ پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے، وہاں ایک غار تھا جس میں اللہ کے نبی کو چھپانا چاہتے تھے۔ پھر تیسری دفعہ پیچھے ان کو ہٹایا ہے، پھر آپ کو اٹھایا، پھر آپ نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر اوپر چڑھے، ایک پہاڑ کا غار تھا، وہ اب بھی موجود آ گیا، سعودی والوں نے اس کو تھوڑا بند کر دیا ہے، لیکن ہمت والے پھر بھی دیوار چڑھ کے اندر، میں بھی گیا ہوں اندر چڑھ کے جا کے دو نفل پڑے، تو وہاں آپ چڑھ نہیں سکے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹھ اور اپنے نبی کو اوپر کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہوئے اور اس غار کے برابر ہوئے، پھر اللہ کے نبی رینگتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، اور اندر جا کر جب آپ نے پتھر سے ٹیک لگائی، جو ہی آپ کی کمر مبارک پتھر سے ٹکی اور پتھر کو پتہ چلا کہ دو جہاں کے سردار، تو ایک دم وہ کشن بن گیا، نرم کشن بن گیا۔ ہاں جنت سستی تھوڑا ہی ہے کہ جب تم 200 یورو دے دو اور اگلے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے چلے جائیں، سال کے بعد تم 2-4 محفل میلاد قائم کر دو، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، پھر دو ساری کربلائیں خوب کھاتے ڈال دو اور صحابہ کی ساری قربانیاں غلط قرار دے دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، جنت سودا ہے، کھرا سودا ہے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، کچھ عرب بیٹھے مجھے ان کو سنانے دے، پھر میں ترجمہ کر کے دوں گا۔ ولمن خاف مقام ربه جنتان، وہ کیسی ہیں؟ وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان ومن دونهما جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان۔ پھر اوپر لمن خاف مقام ربه جنتان، اوپر والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہ کیسی ہیں؟ فیہما عینان تجریان ومن دونہما جنتان ما ہما فیہما عینان نضاختان ومن فوقہما جنتان ایشیہما فیہما من کل فاکہۃ زوجان من دونہما جنتان ایشیہما فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ومن فوقہما جنتان ایشیہما متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ومن دونهما جنتان، کچھ جنتیں نیچی ہیں، وہ کیسی ہیں؟